ذخیرہ اندوزی. ذخیرہ اندوزی کیا ہے کہ آدمی دیکھ لے کہ یہ کچھ چیزیں جو ہے نایاب اگر کر دی جائے یا نایاب ہو رہی ہے. کبھی کبھی یہ بڑے بڑے یہ واپاری آڑتی جو مال باہر سے لاتے ہیں تو ان کا آپس میں تال میل ہوتا ہے. بھائی چیزیں آ رہی ہیں تو کرو ذرا موسم اب برفباری کا آ گیا ہے لہٰذا ذرا اس کو ڈمپ کرو. تو اب جب وہ اس کو ڈمپ وہ کر لیتے ہیں نایاب کر دیتے ہیں متحد. مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو تاکہ اس کا ریٹ بڑھ جائے. تو جب اس کا ریٹ بڑھے گا تو پھر آہستہ آہستہ اس کو بیچتے ہیں ڈبل ٹربل ریٹ. چیزیں موجود ہیں لیکن بناوٹی طور اس کا ذخیرہ اندوزی کر لیا, بیچا ہی نہیں. تو جب تک ریٹ بڑھ گیا, جب ریٹ بڑھ گیا تو پھر بیچنا شروع کر لیا. ایسے ایسے جو بڑے بڑے جو باہر سے مال منگاتے ہیں کھانے پینے کی اشیاء سبزیاں وغیرہ, وہ ایسا ہی شیطانیہ کر لیتے ہیں. تو نتیجہ نکلتا ہے عام لوگوں بیچاروں پر جو ہے بوجھ پڑ جاتا ہے. ان کو چیزیں چاہیے تو وہ پھر مہنگے داموں جو ہے خریدنے پر مجبور ہو جاتا ہے. یہ ہے احتکار, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے. حضور نے فرمایا لا یحتکر الا خاطئ, خطا کار ہی گناہ گار ہی, یعنی جس کے دل میں کھوٹ ہو, جس کے دل میں بے ایمانی ہو, بدماشی ہو, کسی نوعیت کی کاروباری بے ایمانی. بظاہر وہ پہلے صفحے پر بیٹھ رہا ہو, داڑھی بھی تمہارے سے زیادہ لمبی رکھتی ہو. ایسے ایسے ہوتے ہیں بڑے بڑے ٹھیکیدار جو ہے بڑے ہوتے ہیں, لیکن کاروبار کے سلسلے میں ان کے کرتوت شیطانوں سے بھی بدتر ہوتے ہیں. باقی نمازیں پڑھیں, مسجدیں بنائیں گے, وہ بھی کریں گے, داڑھی بھی بہت لمبی رکھیں گے, ٹانگوں میں پائجامہ بھی مولویوں جیسا رکھیں گے, تبلیغوں جیسا رکھیں گے, تبلیغ کے ساتھ بھی جائیں گے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کے بدچار نہیں, ان کے آپس میں کرتوت ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھاچی ہے, خطا کار. یہ کھاچی ہونا بھی جو ہے یہ بڑا معنی خیز جملہ ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے تمام اعمال کو برباد کرنے والا ہے. یہ ہے مطلب اس کی نمازیں بھی صحیح نہیں ہوں کیونکہ دل کے اندر فساد ہے. اس کا جو ہے باقی صدقہ خیرات بھی جو ہے اس کا صحیح نہیں ہو, اس میں بھی ثواب نہیں ہے کیونکہ کھاتی ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقصد جملہ, سمجھنے والے سمجھ رہے, اور لوگ جو ہے اس زمانے کے اندر جب بھی کوئی بات سنتے تھے کہتے حضور نے فرمایا یار یہ گناہ نہیں کرنا. تو آج کل تو ہم نے تو دین کو تو بالکل تفریح کر دی ہے, معاملات کو تو کوئی اہمیت ہم دیتے نہیں ہے, عبادات کو تو کچھ اہمیت تو ہے. اس معنی کرتے کہ ایک تو رجسٹریشن بھی ہو جاتی ہے, اس سے ہمارے معاملات بھی چلتے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے سوچتا ہے کہ ثواب اس عمل میں جو اتنا ثواب ہے, وہ بیوقوف یہ سمجھتے ہیں وضو کرنے میں اتنا ثواب ہے کہ ہر قدم پر وضو کر کے جب چلے, حدیث میں آیا ہے مسجد کی طرف چلے تو ہر قدم پر اس کی پہلے پڑھی ہے بیوقوفی حدیث, تو کیا پڑھی ہے اچھی طرح وضو کرے تو ہر قدم سے ایک گناہ ہٹا دیا جاتا ہے, ایک درجہ بلند ہوتا ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ کہتے ہیں جتنا گناہ کرتے ہم آ گئے تو وہ مسجد میں جب جائیں گے تو سب معاف ہو جائے. اب کیا کہا ادھر سے بھی جو ہے ہم نے کمایا خوب, اور ادھر سے بھی جو ہے فائدے میں آ گئے, اجازت کرو ایسے ایسے مطلب خود لوگ نکالے. حالانکہ وہاں ہم نے بتایا تھا کہ یہ وہ
نادانستہ طور جو ساہو خطا ہوتے ہیں خطیتن وہاں آیا ہے. سیاتن جو ہے وہ معاف نہیں ہوگا. سیاح معاف معصیت, سیاح سے اوپر ہے معصیت. معصیت معاف نہیں ہوگی, یہ تو معصیت ہوگا. یہ کہاں سے معصیت سے نیچے ہے سیاح, سیاح سے نیچے ہے خطیہ, خطیہ سے نیچے ہے ظلم. تو علامہ کشمیری کا ہم دوسروں کو سنایا تھا کہ اگر کوئی لفظ ان 4 درجوں میں سے جو لفظ بولا گیا ہے اس سے نیچے کے تو ہوں گے لیکن وہ بھر کے نہیں ہوں گے. وہ تو سیاح ہے اور معصیہ ہے, خیر یہ معاملات کی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ذکر ہم دوسرے لوگوں کو اس قسم کے پریشان کرنا اپنے فائدے کے لیے, تو یہ خطا کار ہی کا کام. اچھا, اس پر جو ہے جب محمد بن ابراہیم کو یہ تابعی تھے, یہ بھی تابعی تھے, سعید بن المسیب بھی تابعی. محمد بن ابراہیم نے جب یہ حدیث سنی کس سے, سعید بن المسیب سے, اس سے بڑی حدیث حضرت سعید بن المسیب وہ حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ممتاز تلامذہ میں سے, تو انہوں نے اس سے کہا فقلت لسعید یا ابا محمد انک تحتکر, کا حضور والا آپ یہ حدیث سنا رہے ہیں. اس وقت سنانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ گویا کہ دوسروں کو سنائے اور خود اس پر عمل ہو. یہ آج کل دور نہیں تھا, جیسے تم دوسروں کو تو بڑی تبلیغ سناتے ہو لیکن خود اس پر کبھی توفیق ہی نہیں ہوتی عمل کرنے. عام طور آج کل کے مولویوں کا یہی حال ہے, ہم دوسروں کو بڑی تبلیغیں کرتے ہیں لیکن خود کہتے ہیں کہ چلو کوئی نہ کوئی ہیلا اس کا نکال لے آتے, کیونکہ ہم منتے پڑے ہوئے ہوتے تو اس میں ہیلا تو مل ہی جاتا. تو اس وقت اب انہوں نے برملا کہا آپ بھی تو احتکار کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ حدیث سناتے ہیں تو یہ تو آپ کو جس سے پرہیز کرنا چاہیے, آپ بھی احتکار کرتے ہیں. انہوں نے جواب دے دیا, کہا میں ہی نہیں بلکہ میرے استاد معمر بھی کر لیتے ہیں, وہ بھی احتکار کرتے ہیں. یہ عجیب صورتحال ہوگی. سعید ابن مسیب کی تو بات اور محمد بن ابراہیم کی بات بھی کوئی حجت نہیں ہے. وجہ یہ ہے یہ تابعی ہے, تابعی کا کوئی حجت نہیں. لیکن معمر کے بارے میں کیا کریں, محمد تو صحابی رسول ہے, اس کو قول تو حجت ہے. انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے جو ہے حوالہ دے دیا کس کا, محمد کا. یہ گفتگو ہے جو اتنی ہی نقل ہوئی ہے, کوئی وضاحت نہیں ہے کہ حضرت سعید بن مسیب جو ہے کیوں احتکار کرتے تھے اور کس چیز کا کرتے تھے. اتنی بات آتی ہے کہ سعید بن مسیب کے یہاں کاروبار چلتا تھا زیت کا. زیت تو عام طور زیت جب کہتے ہیں زیتون کے تیل کو کہتے ہیں, یہ منگاتا تھا دوسری جگہوں پر تو پھر تو. اچھا, اسی طریقے سے کھبت کا, یہ کھبت یہ پہلے زمانے میں وہ جنگلوں میں جو جنگل والے علاقے تھے تو وہاں سے لوگ پتے جھاڑتے تھے, پھر ان کو بوریوں میں بھر کر ٹھیلوں میں بھر کر پیکنگ کر کے تو پھر بیچتے تھے, شہروں میں لے جاتے تھے. شہروں میں جو اونٹ ہوتے تھے یا جانور جو ہوتے بکریاں ہوتے ہیں ان کو کھلانے کے لیے وہ لوگ وہ باضابطہ, جیسے یہاں بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ گھاس بیچنے کے لیے گاؤں دیہات سے آتا ہے, تو ایسے اس وقت پتے بھی آتے تھے, اس کو کھبت کہتے ہیں, جڑے ہوئے پتے. تو وہ اس کا بھی وہ لاتے تھے تو اس کا وہ کرتے تھے. یہ آیا ہے کہ اس کا وہ احتکار کرتے تھے. اس بنا پر علماء نے یہ کہا کہ اصل تو حضرت سعید بن مسیب کا جو ان 2 چیزوں میں احتکار کرتے تھے, اور
ادھر سے ہوئی روایت بھی کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاتے، حالانکہ سید ابن مسیب بہت زہاد تابعین میں سے، بہت زہاد تابعین میں سے، یہ وہی شخص ہے کہ جو 3 دن جو ہے واقع ہرہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر رہا، اور کوئی نہیں رہا، خود ہی اذان دیتے تھے، خود ہی نماز پڑھتے تھے۔ جب یہ فوجوں کو گھیراؤ کیا تھا وہ قتل و غارت شروع کر دی تھی، لوٹ مار شروع کر دی تھی مدینے کے اندر، 3 دن تو مسجد کے اندر نماز نہیں ہوئی، لیکن اس نے وہ نماز جاری رکھی، خود ہی بس اذان دی تھی، ہلکی سی اذان، اور خود ہی نماز پڑھتے تھے، اور کوئی نہیں آتا۔ اور جزیر کے فوجوں نے بڑی تباہی مچائی تھی، گھر سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا، تلوار سے کہا یہ بڑے عالم بھی تھے، زہاد صحابہ میں سے تابعین میں سے بھی تھے، لہذا ان سے یہ توقع بھی نہیں کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے ایسا عمل کیا ہو جس کے بارے میں وہ خود حدیث بیان کر لیتے ہیں یہ گناہ۔ چلو اگر ان کا یہ کہیں گے کہ ہم تو ہو سکتا ہے ان سے کوئی ساہو خطا ہوئی ہو، تعبیر کر رہے ہوں، تو لیکن محمد کے بارے میں کیا کہتے ہیں صحابی رسول کے متعلق، ایسا تو نہیں کہہ سکتے۔ اس وجہ سے علماء نے اس کے 2 مطلب لکھے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ احتکار جو ممنوع ہے وہ ہے ممنوع کھانے پینے کی چیزوں میں، جس سے لوگوں کو مشقت ہو جائے، کھانے پینے کی چیز۔ زیت جو ہے نا عام طور تیل دوسری چیزوں کا بھی ہوتا ہے، یہ اگرچہ یہ بھی کھانے پینے میں استعمال ہوتا ہے لیکن عام استعمال اس کا نہیں ہوتا۔ اور بھی بہت سارے تیل آتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ پتے بھی، تو لہذا یہ خاص ہے احتکار جو ممنوع ہے، ان کے عمل کی وجہ سے یہ مطلب نکالا حدیث کا، کیونکہ تابعی کا بھی اور صحابی کا عمل جب اس کے خلاف ہو تو اس کا مطلب ہے وہ حدیث جو ہے، خاص کر صحابی کا جب عمل اپنی بیان کرتا روایت کے خلاف ہو، کئی دفعہ یہ اصول آ چکا ہے، کتاب العلم کے اندر بھی پڑھ چکے بیوقوف، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نزدیک وہ حدیث معول ہے۔ پڑھا نہیں ہے؟ بہت سارے صحابہ اپنی بیان کرتا حدیث کے خلاف ان کا عمل ہوتا ہے، کیوں ایسا کیوں ہوا؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک اس کی کوئی تعبیر، یہ تعبیر کی گئی ہے۔ کیا تعبیر؟ یہ جو ہے کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ خاص ہے، عام نہیں ہے۔ تو زید جو ہے اور اسی طرح خبر جو ہے اس سے کھانی ہے، اس میں کر سکتے ہیں، اس میں کیا فرق پڑے گا؟ جو زندگی کا حیات کا جس پر دار مدار ہے وہ تو کھانے پینے کی چیزوں پر ہے، ان کے ہر چیز پر۔ ایک مطلب یہ، دوسرا مطلب اس کا زیادہ صحیح مطلب جو لے لیا گیا ہے، یہ ایک تعویل ہے لیکن دوسری تعویل اس کی زیادہ صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے مجازاً اس کو کہا احتکار، اصل ہے یہ سٹاک کرنا، اس کو کہتے ہیں سٹاک کرنا۔ ایک ہے ذخیرہ اندوزی کرنا، ایک ہے سٹاک کرنا، اس میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ ذخیرہ اندوزی کرنا ہے کہ بناوٹی طور، مصنوعی طور کسی چیز کو جو ہے کسی چیز کی قلت جو ہے مصنوعی قلت پیدا کی جائے۔ ذخیرہ اندوزی کا مطلب ہے، اس کو کہتے بھی آج کل بھی یہ کہتے ہیں اس کی مصنوعی قلت، حقیقتاً وہ قلیل نہیں ہے، حقیقتاً وہ واقعی مقدار میں ہے، لیکن چند بھاپاریوں نے مل کر جو ہے اس کی مصنوعی قلت بنا دی، ریٹ بڑھ جائے گا پھر 100 روپے دیتے، تو یہ تو اس وقت یہ ہر چیز کے اندر موجود ہے۔ باقی رہا سٹاک کر لینا، سٹاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں دکاندار، ان کے پاس سٹور ہوتے ہیں بہت، تو وہ بہت مال لاتے ہیں،
अच्छा वो माल पड़ा रहता है, वो बेचेगा कितना, एक ही दिन में थोड़ी बिकेगा, वो साल भर बिकता रहता है आस्ता आस्ता, इधर से वो चलता रहता है। तो इसको यहाँ एहतिकार जो वो करते थे वो स्टोर करते थे, स्टॉक करते थे, स्टोर भी उसको कहते हैं, स्टॉक भी कहते हैं उसको, स्टोर करते थे या स्टॉक करते थे, न कि जो है वो एहतिकार करते थे उसकी मसनूई क़दरत पैदा करते, बल्कि इधर से चलता भी रहता था, वो बेचते भी रहते। ये दूसरा मतलब। और ये ज्यादा उन्होंने कहा कि हाँ मैं तो गोया के एहतिकार का एक मफहूम वो भी है, मैं ऐसा कर लेता हूँ, मोहम्मद भी ये कर लेते थे, यानी हम स्टोर करते हैं, हम वो एहतिकार नहीं करते हैं जिसको हम मसनूई क़दरत कहते हैं। नहीं आया समझ? ये वो पहली की ताबीर जो किताब के अंदर आई है, इसको कहा है ना कि वरक्कस बाज़ुहुम फिल एहतिकाद की गैर तो, ये वो पहली वाली ताबीर नहीं आई समझ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक भी कहते हैं ला बास बिल एहतिकाद फिल क़ुदरत वल सख्तियात, रूई में इसमें एहतिकाद नहीं होगा क्योंकि ये खाने पीने के अशिया में से नहीं है। इसी तरह सख्तियान वो आता है ना, वो सख्तियानी, ये सख्तियान कहते हैं वो छोटे फल जो होते हैं, ये किसी किसी काम के पहले, आजकल तो उसका ज़्यादा होता है, ये भेड़ बकरी के जो बच्चे होते हैं तो कभी वो मर जाते हैं तो उसके जो है या वो ज़बा कर लेते हैं तो उसकी खाल, छोटी छोटी खाल, वो ज़रा उसका ऊन जो है अफदास की होता है, उसकी कटाई नहीं करनी पड़ती है, वो असली होता है, क्योंकि अभी वो छोटा ही होता है तो उसको ज़बा करके खाली उसकी खाल जो है। बल्कि यहाँ जो वो पहले ज़माने में बड़ी कीमती, आजकल भी 8,000 10,000 की वो कारा गुली आती है, वो लोग पहले यहाँ पठान लोग लगा करके अफगानिस्तान से आती थी, वो भेड़ से, भेड़ उनका एक उम्दा भेड़ होता है, तो भेड़ को वो पागल लोग जो है ना जिंदा ही भेड़ से जो है बस 8-10 दिन पहले उसको निकालते थे, ये ऑपरेशन करके पेट फाड़ कर निकालते थे उस बच्चे को, तो फिर उसकी खाल उतारते थे, ऐसे उसको फेंकते थे, क्योंकि इसमें 2-2.5 हज़ार रुपये और 4-5 हज़ार रुपये उसमें बनाने में, क्या 1,001 रुपये मिलता है बनाने में, 8-9 हज़ार में वो बेचते थे वो खाल। ये पागल बना तो करते रहते हैं ये पठान लोग और ये जो है अफगानी वफगानी, तो वो सख्तियान कहलाता है। तो सख्तियान इस किस्म के वो ज़माने में आते थे, जो बच्चा मर गया है ना छोटेपन में, तो छोटी छोटी खालें जो होती है किसी काम आते, उसको मशक से बनाते थे, दूध रखने के लिए, घी रखने के लिए, और ये छोटी तेल रखने के लिए, इस किस्म के इस्तेमाल के लिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे बर्तन इसके बनाए जाते। तो उस ज़माने में ऐसे बर्तन ही होते थे, तो वो सख्तियान कहते कि उसमें वो अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि उन सख्तियान में जो है उसमें क्या कल कोई थोड़ी है उसमें हयात लोग गुजारा मरने लगे थे तो उसके बजाय